کر ہمارے سامنے آئیں، بہت ساری چیزیں آئیں جن کا میں نے خلاصہ بھی کیا تھا کہ یہ وہ اعمال ہیں جن کا روز و مرہ زندگی میں ہمارا ساتھ ہو جاتا ہے، اس کی اہمیت نہیں ہے، اس کے اوپر ہمیں توجہ نہیں دیتے۔ ایسے بہت سارے کام ہیں، بہت سارے اعمال ہیں۔ انہی چیزوں میں سے احادیث مبارکہ کے اندر ایک عمل کی طرف زیادہ ترغیب دلائی گئی جو ہر ایک انسان کے اندر، ہر ایک جانور کے اندر، ہر ایک چرند پرند کے اندر پایا جاتا۔ اللہ نے مخلوق کو جب پیدا کر دیا تو اس کے اندر اس کی صفت بنا کر، اس کے اختیار میں اس کی ایک جو ہے خاصیت بنا کر پیدا کر دیا ہے۔ وہ ہر ایک کے اندر چیز موجود ہے، لیکن اس کا استعمال کب، کیسے، کس وجہ سے، کس لیے کرنا، یہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم جو ہے ہمیں اس کا خلاصہ بتاتی ہے۔ چیز حدیث مبارکہ میں فرمایا غصہ ہے، ایک غصہ جو ہے انسان جب پیدا ہو جاتا اس کے ساتھ آنکھ ہے، ناک، کان، ہاتھ، پیر، اس کے ناخن، اس کے بدن کے بال، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کی فطرت میں غصے کو بھی پیدا کر دیتا ہے۔ لہٰذا اس عنوان کو، اس موضوع کے تحت میں چند باتیں آج عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ ایک چیز معمولی معلوم ہوتی ہے، ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے، لیکن اس کے نقصان دہ، اس کے پریشانیاں، اس کا جو ہے سائیڈ ایفیکٹ جسے ہم سمجھیں اتنا بڑا ہوتا ہے کہ کبھی انسان اس سے پہلے اس کے بارے میں سوچتا بھی نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ عام انسان کے اندر نہیں، انبیاء کرام کے اندر بھی اللہ نے رکھا، اولیاء کرام کے اندر بھی اللہ نے رکھا، علماء کے اندر بھی اللہ نے رکھا۔ ہر چھوٹے سے بڑی ہستی تک ہر ایک کے اندر اللہ نے اس کے ساتھ اس کے غصے کو پیدا کر دیا۔ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا ہے۔ ایک فطرتاً رہنا بھی چاہیے۔ اگر ایک انسان کے اندر غصہ نہیں آتا تو وہ بے غیرت ہو جاتا، غصہ نہیں رہتا تو وہ بے غیرت بن جاتا، کمزور ہو جاتا، یہاں تک کہ بزدل بن جاتا ہے۔ اور ایک جگہ حدیث میں ارشاد فرمایا گیا، بے غیرت لوگوں کے واسطے اللہ نے جنت ان پر حرام کر دی ہے، وہ جنت میں بھی نہیں جا سکتے، کیونکہ اس کا مقصد نہ اچھے کے واسطے غصہ آتا، نہ برے کے واسطے غصہ آتا۔ انسانوں کے اندر اگر اللہ غصے ہی کو نہیں رکھتا تو انسانوں کے اندر جو ہے شرم اور حیا کا مادہ بھی ختم ہو جاتا، اچھے برے کی تمیز بھی ختم ہو جاتی، کیونکہ انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ کیونکہ آج شرم حیا کس لیے انسان کو ہے؟ غصے کی وجہ سے۔ اگر کوئی بغیر کپڑے کے پھرنا پسند کرے تو اس اپنے آپ میں اندر سے ایک طرح کا غصہ پیدا ہو جاتا کہ بھئی میں ایسا کیوں جاؤں، میں ایسا کیوں رہوں، مجھے لباس کے ساتھ رہنا ہے۔ اب اس کا یہ غصہ اسے لباس پہنایا۔ بہت سارے چیزیں جو ہے اچھائی کرواتی ہیں اور بہت سارے بگاڑ بھی آتا ہے معاشرے کے اندر۔ آج دیکھو معاشرے کے اندر کتنا بگاڑ ہے، کتنی برائیاں پھیلی، کتنے نوجوان بگڑے ہوئے نظر آتے، کتنے خواتین بے پردہ پھرتے گھومتے نظر آتی، ہاں جن کے اندر شرم اور حیا کا مادہ نکل چکا ہوگا۔ تو سب سے پہلی بنیادی بات ایک سمجھ لینی چاہیے کہ ان کے گھروں کے بڑے اور مردوں کے اندر سے غصہ نکل گیا، غیرت نکل چکی ہے، ان کے اندر سے حیا نکل چکی ہوگی، تبھی تو ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ توجہ نہیں دیتے۔ ہر تقاریب کے اندر، شادی خانوں کے اندر، پروگراموں کے اندر، سڑکوں پر، راستوں میں، گلی کوچوں میں، جہاں بے غیرتی دکھائی جاتی ہے، حیا کا کوئی نام و نشان باقی نہیں ہے۔
عورتوں کے اندر تو سرا سے یہ چیز ختم ہو گئی ہے، تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ان کے مردوں کے اندر یا تو غصہ کا مادہ نہیں ہے یا تو پھر بہادری نہیں ہے، توجہ اس کے اوپر نہیں دیتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ مجھے بھی غصہ آتا ہے جیسے بشر کو آتا ہے، جیسے عام لوگوں کو، انسانوں کو آتا ہے، لیکن ان کی جو ہے غصہ آنے میں وہ اللہ کے واسطے ہوتا تھا، ہمارا غصہ جو آتا ہے وہ دنیا کے واسطے ہوتا۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو تورات کتاب کے کچھ کاغذ ملے، انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھنا شروع کیا، کیونکہ اللہ کے نبی کا قرآن اتر رہا تھا، قرآن آ رہا تھا۔ تورات موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی کتاب تھی، اب وہ شریعت نہیں چلتی تھی، وہ دین نہیں چلتا تھا، اس کے کوئی احکام کی ضرورت نہیں تھی۔ حضرت عمر اسے پڑھ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارکہ غصے سے سرخ ہو گیا، یعنی لال بن گیا۔ آپ نورانیت چہرے والے تھے، خوبصورتوں سے خوبصورت تھے، چاند کی خوبصورتی بھی آپ کے چہرے کے سامنے پھیکی پڑ جاتی تھی، آپ اتنے خوبصورت تھے۔ جب حضرت عمر یہ پڑھ رہے تھے تو نبی کے چہرے پر سرخ رنگ آ گیا غصے کی وجہ سے۔ حضرت صدیق اکبر قریب میں تھے، انہوں نے کہا کہ عمر تمہاری ماں روئے، یہ ڈانٹنے کا ایک لفظ، ایک انداز تھا۔ باپ بیٹے کو ڈانٹتا تو کہتا کہ تیری ماں مرے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عمر تمہاری ماں روئے، تیری وجہ سے، تیرے کام کی وجہ سے تیری ماں روئے۔ دیکھتا نہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کہ غصے کی وجہ سے کتنا سرخ ہو گیا ہے۔ حضرت عمر نے دیکھا تو فوراً آپ نے گھبرا گئے کہ اتنا شدید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ پر غصہ کے نمایاں آثار اثر نظر آ رہے ہیں، اور حضرت عمر نے آپ سے معافی مانگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر یاد رکھو، اس وقت اگر موسیٰ بھی ہوتے تو ان کو بھی میرے احکامات شریعت کے تابع چلنا پڑتا، ان کی شریعت جو ہے کوئی معنی قبول نہیں ہوتی تھی۔ اب معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آیا کرتا تھا۔ اب جو عام طور پر ہم سنتے ہیں، عام طور پر جو لوگ کہتے ہیں نبی محبت کرتے تھے، نبی مسکراتے تھے، نبی گلے سے لگاتے، نبی جو ہے اچھے انداز میں لوگوں سے میل ملاپ اخلاق پیش کرتے تھے۔ کبھی ہم یہ بھی نہیں سنے ہوں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، آپ کے اندر یہ خاصیت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اللہ کے احکام کے خلاف دیکھتے، کبھی شریعت کے خلاف کوئی معاملہ پیش آتا تو صحابہ کو ڈانٹتے تھے۔ صحابہ اکرام کی بات الگ ہے، اپنے گھر کے ازواج مطہرات، اپنی اولاد پر بھی آپ ڈانٹا کرتے تھے، اور یہ امت کو تعلیم دی گئی کہ غصہ جو ہے اللہ کے واسطے کیا جائے، اور اس کے علاوہ اپنی ذاتی مقصد کے واسطے نہیں کرنا، اس کے فائدے ارشاد فرمایا۔ حدیث میں آیا جو انسان اپنے اندر ایک طاقت رکھتا ہے، ایک بدلہ لینے کی قوت رکھتا ہے، اور سامنے والے سے اپنا غصہ اس کا جائز تھا، لیکن اس نے اللہ کے واسطے اپنے غصے کو پی لیا، اپنے غصے پر برداشت کر لیا، کسی کو معاف کر دیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل روزے محشر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اسے نصیب ہوگی۔ یعنی ایک چھوٹا اس عمل سے اس بندے سے اللہ راضی ہو جاتا۔ ساری انسانیت آج خیر کے کام، عبادتیں، نیک کام کیا واسطے کر رہی ہیں؟ اللہ کی رضا کے واسطے، اللہ راضی ہو جان دے، اللہ میرے عمل سے راضی ہو جانا، میرے فلاں کام سے اللہ راضی ہونا، اللہ خوش ہونا بول کر حضور نے فرمایا انسان غصے کو برداشت کر کے پی لیا تو روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ ایسے انسان کے واسطے امن والا ایمان اللہ نصیب فرماتے ہیں۔ ہمیں ساری زندگی کلمے والے، ساری زندگی مسلمان،
ساری زندگی نماز روزے والے، مسلمان کے احکامات کیا ہیں، ایمان کیا ہے، اس سے ہمیں خالی ہیں۔ یہ بڑی چیز، بڑی دولت ہے ایمان کی۔ جو بندہ غصے کو پی لیتا ہے، اللہ تعالیٰ امن والا ایمان اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ ہمارا ایمان کیا ہوتا؟ ترقی کرتا، ہم ایمان والے ہو جاتے، زیادہ ایمان والے ہو جاتے۔ تو اس لیے حدیث کے اندر تاکید دی گئی کہ اپنی ذات کے واسطے غصہ نہیں کرنا۔ اس کے بڑے بڑے جو ہے خرابیوں کے وجوہات آتے ہیں۔ آج جو ہے ماحول، معاشرے میں بھی جو بگاڑ آتا ہے نا، اس کی یہی ایک سبب اور صورتحال ہے۔ میاں بیوی میں غصہ، چھوٹے سے جھگڑے پیدا ہوئے، وہ بڑے جھگڑے تک کی حد پہنچ گئی، یہاں تک کہ مسئلہ جو ہے خاندان ٹوٹنے، طلاق خلا تک مسئلہ پہنچ جاتا ہے۔ غصے کی وجہ سے چھوٹے جو ہے جھگڑے لے کر جو ہے بڑے بڑے فسادات ہو جاتے ہیں۔ اور حضرات علماء کرام نے فرمایا یہ چیز شیطان کا ہتھ کنڈا ہے، یہ شیطان کا ہتھیار ہے جسے یہ استعمال کرتا ہے۔ کئی حربے ہیں شیطانی کے، ایک یہ بھی ہے جو انسان کو غصہ اس کے دل میں ڈال دیتا ہے اور اس سے دل ہی دل میں بھڑکاتا ہے، لڑنے کے لیے، فساد کے لیے، جھگڑنے کے لیے، اس کے اخلاق خراب ہونے کے واسطے شیطان اس کو بھڑکاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے عصر کے بعد مغرب سے پہلے شیطان جو ہے ایک چٹیل میدان، پہاڑوں کے پاس، دریاؤں کے پاس ایک اس کا دربار لگاتا، ایک محفل سجاتا۔ صبح سے لے کر شام تک کے پورے شیطانوں کو کیا کرتا نہیں، وہ دن کا حساب پوچھتا، کون کون آج اچھا کام تو نہیں اس کے واسطے، ہمارے واسطے بگڑا ہوا کام اس کے واسطے اچھا کام ہے، کون بھاری اچھا کام کرے بلا کر کارگزاری سنتا۔ ہر کوئی کہتا کہ میں فلانے بندے کو نماز سے روکیا، نماز کو جانے دیا نہیں، کیا کہ تقاضا لا کو کھڑا کر ڈالیا۔ تو بڑا شیطان بولتا کہ یہ کیا بھی بہت بڑا اچھا کام نہیں کریا، جانے دے۔ کون کے بولتا کسی کو میں چہرے پر داڑھی رکھنے نہیں دیا، لباس پہننے نہیں دیا، جھوٹ بولنے لگایا، غیبت کرنے لگایا، چوری کرنے لگایا، حسد کرنے لگایا، شکوہ اور چغل خوری کرنے لگایا۔ تو شیطان ان کو کیا بھی نہیں بولتا، یہ سب چھوٹے اچھے کام ہیں۔ کون تو بھی ایسا ہے جس نے بڑا کام کیا، سب سے آخر میں، ان کے آخر میں ایک لاغر اور کمزور، لنگڑا لولا بوڑھا ایک شیطان اٹھ کر بولتا، ایک گھر میں جو ہے میں ایک عورت کے دل میں غصے کو ڈال کر میاں بیوی میں لڑایا۔ تو شیطان بولتا کہ پہلے سامنے بھیجو اسے سامنے بلا لا کر اس کی پیٹھ پر تھپ تھپا کر کہتا ہے کہ تو نے جو کام کریا نا، یہ جتنے بھی دوسرے شیطان کریں ان تمام پر تیرا کام بہت بھاری ہے، تو کتنا بڑا اچھا کام کریا، ایسا کام انہوں کون بھی نہیں کرے، کرتے بھی نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ غصہ ڈال کر لڑوانا شیطان کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ اس وقت ہمیں کیا کرنا، صبر کا، تحمل کا ہمیں عمل کرنا ہے، اپنے آپ کو سوچ اور سمجھ کے دہلیز پر لا کر کھڑا کرنا ہے۔ بچے کے اندر بھی غصہ، بڑے کے اندر بھی غصہ ہے، عورت کے اندر، مرد کے اندر، بوڑھے کے اندر، جوان کے اندر، سب کے اندر ہے۔ بلکہ فرمایا ایک صحت مند تندرست انسان کے مقابلے میں بیمار آدمی کو غصہ زیادہ آتا ہے۔ جو بیمار ہوتا نا اسے دوائی دینے جاؤ، بیٹ کافی کھانے کھلانے کی بات کرو، وہ جھڑکتا ہے، جھنکاتا، اس پر غصہ آ جاتا۔ فرمایا کہ اس وقت جو ہے یہ مجبور ہے، مجبور کی نشانی ہے، اسے غصہ آ گیا۔ اور جوان کے مقابلے میں بوڑھوں کو زیادہ جلدی غصہ آ جاتا ہے، بولتے نہیں، بوڑھے لوگوں کا دماغ بچوں کا دماغ جیسا ہوتا بول کر۔ جوان کے مقابلے میں بوڑھوں کو غصہ آتا تو معلوم ہوتا کہ یہ کمزور ہیں، بوڑھے آدمی کیا ہے، نوجوانوں سے کمزور ہے، یہ اس کی نشانی ہے۔ مرد کے مقابلے میں عورت کو غصہ جلدی آتا ہے،
عورت کو غصہ جلدی آتا ہے، ذری سی چھوٹی سی بات لے لیتا ہوں پرانے پھر پیچھے گزرے ہوئے برسوں کی لائف میں زندگی میں چلے جاتی ہیں. ہمارے بابا ایسا دیے، ہمارا بابا ویسا کرے، زندگی تمہاری نکاح میں آنے جب سے میں راحتی سکون پائی نہیں، ایسا ہے ایسا. چھوٹی سی بات کو لے لیے تو بہت لمبی ڈکشنری وہ شروع کر دیتے ہیں. معلوم ہوا کہ شیطان جو ہے عورت کے دل میں بھی غصے کو ڈال کر جو ہے ان کے یہاں جھگڑا فساد کھڑا کرنا چاہتا ہے. ایسا نہیں کہ جھگڑے فساد نہیں ہوتے، صحابہ کے درمیان میں بھی ہوتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ انسانوں میں بہادر کون ہے؟ صحابہ نے کہا کسی پہلوان کو پچھاڑ دے، کسی کے ساتھ لڑے، کشتی لڑے، جیت جائے، طاقت والا بہادر ہے. نبی نے فرمایا کہ نہیں، جس وقت تجھے غصہ آئے اور جائز غصہ تو نکال بھی سکتا ہے، اس وقت اللہ کے واسطے اسے دبا لے، یعنی نگل لے، پی لیا، اسے ختم کر دیا، تو اللہ کے نزدیک سب سے بڑا بہادر انسان ہے. یہ لڑنے والا، غصہ کر کو دکھانے والا بہادر نہیں. تھوڑا سا غصہ آتا تو ایکسٹرا ایکٹنگ بھی کرتے مسلمان، میں زیادہ غصے والا بھائی، مجھے کنٹرول نہیں ہوتا بھائی، سامنے والے برداشت کر لو، بول کر ہے نہیں. یہ نہیں، اللہ نے اسے خاصیت صفت رکھی، برداشت کی حد بھی دیا ہے. انسان کو پہلے معلوم ہو جاتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے طاقتور پہلوان کے ساتھ لڑ رہے تھے اللہ کے دین کے واسطے، اسلام کے واسطے. اسے نیچے پچھاڑ کر اس کے اوپر بیٹھ گئے. کچھ ہی وقت میں اس کا خاتمہ بھی ہو جاتا. اب اس نے کیا کیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے پر تھوک دیا اور آپ نے اس کے اوپر سے اڑ گئے. مارنا بند کر دیا، لڑنا جھگڑنا بند کر ڈالے، اٹھ کو بازو چلے گئے. اب وہ آتا سامنے کہ تمہیں کیا ہوا؟ فوراً ابھی اتنی طاقت سے میرے ساتھ لڑتے تھے، مجھے ختم کرنے والے تھے، کیوں چھوڑ ڈالے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پہلے جو میں تیرے ساتھ لڑ رہا تھا وہ اللہ کے واسطے میرے اوپر غصہ تھا. اس کے اللہ کے واسطے اسلام اور دین کا غصہ تھا جو تیرے ساتھ میں لڑ رہا تھا، اور تو نے میرے چہرے پر تھوک دیا نا، تو مجھے اپنے اندر میرا ذاتی غصہ آ گیا. اب اس وقت میں تیرے ساتھ لڑوں تو وہ میرے غصے کی وجہ سے ہو جاتا، اس لیے انہوں نے اسے چھوڑ دیا. اس عمل کو دیکھ کر اس نے لڑنا جھگڑنا تو بات کی بات، یہ ایک عمل کو دیکھ کر انہیں اتنا پاکیزہ اسلام ہے کیا، دین اتنا اچھا ہے کیا، ایسے چھوٹے چھوٹے چیزاں کی بھی تعلیم دیتا، ایسے چیزاں کی تمہارے پاس اہمیت قدر ہے کیا. وہ پہلوان بھی کیا ہوا؟ دین اسلام میں داخل ہو گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غالباً حضرت ام المؤمنین میمونہ یا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو ازواج مطہرات مکان کے پاس کھڑے تھے، باہر دہلیز کے پاس. گھر کے سامنے سے ایک صحابی گزر رہے تھے. وہ صحابی آنکھوں سے نابینا تھے، عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستے باہر سے آئے، دیکھا کہ صحابی گزر رہے ہیں اور آپ کے دونوں ازواج دروازے پر کھڑے ہیں. آپ نے فوراً جو ہے ڈانٹنا شروع کر دیا کہ عائشہ کیا کر رہی ہو، تم کیا کر رہی ہو؟ دیکھتے نہیں کہ غیر مرد آگے سے گزر رہا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی وہ تو نابینا ہیں، انہوں اندھے ہی نا، ہمیں نہیں دیکھ سکتے. تو آپ نے فرمایا وہ تو نابینا اور اندھے ہی، تم تو دیکھ سکتی ہو، تم تو اندھی نہیں ہو نا. اس وقت آپ نے غصہ طاری فرمایا، آپ کا غصہ ظاہر کر کے فرمایا. یعنی غیر مرد اور عورت دونوں کے واسطے بھی ایک ہی جو ہے مسئلہ ہے، دونوں کی نگاہوں کو ایک ہی مسئلہ ہے. اندھا ہے وہ نہیں دیکھ سکتا، تو عورت کو بھی اللہ کے نبی نے حکم دیا تو تم تو دیکھ سکتی ہو. اس وقت اللہ کے نبی کو بھی غصہ آیا نہیں. تو لہٰذا دوستوں بزرگوں، بے شمار اس طرح کے واقعات اور مثالیں ہیں. آج ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ، جو برائیاں اور جو جھگڑے فساد کی جڑ جو ہے نا، یہ ایک چیز ہے. اس پر ہمیں صبر اور کنٹرول کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار انعامات ہیں، بہت سارے فائدے ہیں،
بچپن سے بھی جیسا کہ بولا پیدا ہوتے ہی اللہ نے برداشت کی اور استعمال کرنے کی ایک جو ہے حد رکھا، بچے سے بھی غصہ آ جاتا ہے۔ اب ہمارے یہاں بچوں کو غصہ ہے تو ہمیں اس کے سامنے بار بار اس چیز کو دہرائیں گے، میرے فلانے بچے کو غصہ زیادہ، میرے بچے کو ذرا غصہ زیادہ، بھائی بولتے رہے تو کیا رہتا، اس کے دل کے اندر ایک بات طاری ہو جائے، پیدا ہو جائے کہ میری حالت، میری خاصیت ہمارے گھر میں میرے ماں باپ کو معلوم، سب کو معلوم مجھے غصہ ہے بول کر۔ اب انہیں اپنے آپ میں اگر نہیں آنے کا رہا تو بھی ذرا اور زیادہ کر لیتا ہے، نہیں شیطان اسے اور بھڑکاتا، اب وہ نہیں کرنے کے کام سب کرتا، بولتا کہ مجھے غصہ زیادہ، جب ہمارا ماں باپ کو پوچھ لے جا کو بول کر۔ یہ چیز کو ہمیں نظر انداز کرنا، ختم کرنا ہے، تاکید اور صلاح دینا ہے، چاہے اولاد کو ہو یا خواتین کو ہو یا بھائیوں کو ہو یا دوست و احباب کو ہو۔ اس سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، اس سے خاندان میں اختلافات آ جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ارشاد فرمائی، قیامت کے بالکل قریب زمانے میں میاں بیوی آپس میں بدکاری اور زنا کریں گے۔ میاں بیوی غلط کاری کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے یہ زنا کر بیٹھیں گے، اتنا بڑا برا عمل کریں گے اور اس کا وبال ہوگا، اس کا گناہ ہوگا؟ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، میاں بیوی، شوہر بیوی، یہ کیسے بدکاری کریں گے، کیسے ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان پر غصہ طاری ہوگا، غصے کی حالت میں یہ طلاق اور خلع کی بات کر لیں گے اور یہ نکاح سے نکل جائیں گے، لیکن پھر بھی آپس میں ایک ساتھ میاں بیوی ایسے ہی رہیں گے۔ آج یہ چیز کو ہمیں دیکھیں گے تو معاشرے میں یہ جو نکاح سے ٹوٹ جانا، خلع کی بات مسئلہ پہنچ جانا، شوہر کا زبان سے طلاق کے الفاظ کہہ دینا، پھر کیا کرتے آپس میں میاں بیوی، ہمیں دو جنش نہ بات کر لے، سو کسے بھی معلوم ہے، چلو ہمیں ایسا چلیں گے، ایسا ماحول چل رہا ہے۔ یہ قیامت کے قریب کی نشانی ہے۔ اب ان کا نکاح نکل گیا، نکاح ٹوٹ گیا، اب یہ بدکاری کر رہے ہیں، حرام کر رہے ہیں، ہونے والے بچے ناجائز اور حرام کے ہوں گے۔ غصے ہی میں تو طلاق دی جاتی ہے۔ بیگم کو جا کر جو ہے تمہیں میری خدمت کرے، فرما برداری کرے، میں تمہارے سے بہت خوش ہوں، جاؤ خوشی کا انعام میری طرف سے، تمہارا طلاق کون بھی نہیں بولتے۔ جھگڑے کے وقت، لڑائی میں یا غصے میں ہی بول دیتے ہیں۔ اس سے جو ہے انسان کے بے شمار ایسے مثالیں ہیں جو وہ غصے کی حالت میں کر بیٹھتا ہے، اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اس عمل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب کے زمانے کی نشانی فرمائی، اور غصے کی حالت میں انسان کسی کا قتل بھی کر بیٹھتا ہے، جبکہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے اوپر ناجائز طریقے سے ہتھیار اٹھانا حرام ہے۔ تو لہٰذا دوستوں، بزرگوں، مثالیں، واقعات بہت سارے حدیثیں ہیں، تو اس موضوع کو میں نے عرض کرنا مناسب سمجھا، ورنہ موضوع الگ تھا۔ اس سارے چیزوں کے اوپر ہمیں توجہ دینے کی آج ہمیں ضرورت ہے، اپنے گھروں کے معاملات میں ہو، باہری معاملات میں ہو، بیپار کے معاملات میں ہو، بزنس کے لائن سے ہو، ہر اپنے دوست و احباب میں، رشتے میں، ایک تائی کے اندر آمنے سامنے بات چیت میں، گفتگو میں اس چیز کا لحاظ رکھ کر زندگی گزار لینے والا بہادر انسان اور مومن اور مسلمان ہوتا ہے۔ یہ سارے ہتھ کنڈے جو ہے، یہ سارے شیطان کے تیر ہیں، شیطان کے حربے ہیں۔ اس سے ہمیں اس پر غور کر کے بچنے کی، اور دوسروں کو بھی ہمیں اپنے گھروں کے اندر اس کی تعلیم اور تربیت کرنے کی ہمیں سخت ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ ہمیں سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔